بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا۔ میرے محترم ناظرین، عرفات کے دن کی یعنی 9 ذی الحج کی دین اسلام میں اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ اتنی عظیم آیت کریمہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مسلمانوں پر ایک ایسی آیت اتری ہے اور ایک ایسی آیت کا تلاوت تم اپنے کتاب میں یعنی قرآن کریم میں کرتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آیت جس کی تم تلاوت کرتے ہو وہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی طرف اشارہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن، کس وقت اور کس مقام پر نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرما تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میدان عرفات میں وقوف کے دوران خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کی فضیلت میں یہ بات بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن دین مکمل ہوا، کیونکہ اس سے ارکان اسلام کے ایک اہم رکن کی بھی تکمیل ہو رہی تھی، اور مسلمانوں نے شرک و خرافات سے پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ادا کی تھی۔ اور اس دن کی فضیلت میں یہ بھی اہم ہے کہ اس دن پر رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور وہ عظیم الشان ہستی کسی عظیم دن کے اوپر ہی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا وشاہد و مشہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ کہ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یوم المشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، والشاہد اور یوم شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اور عرفے کے دن کے بارے میں رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ میں قسم کھائی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، والشفع والوتر، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 3۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ الشفع یوم الاضحیٰ والوتر یوم عرفہ، کہ شفع سے مراد قربانی یعنی عید کا دن ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن دنوں میں سب سے افضل دن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس دن گناہوں کو بخش دی جاتی ہے اور دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اور
عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے بخشش کا سبب بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنة التي بعدہ، رواہ مسلم، کہ عرفے کے دن کا روزہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہوں کے بخشش کا سبب بنے گی۔ اور یہ روزہ غیر حاجی رکھتے ہیں، مگر حاجی کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، کوشش کیجئے کہ آپ بھی 9 ذی الحجہ کو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں اور اپنے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو بخشوانے کا اللہ رب العزت سے امید وابستہ رکھیں، امید قائم رکھیں، اور اس روزے سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے ایک سال اور پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گی یہ ایک دن کا روزہ۔ تو میرے محترم ناظرین، ایک دن کا روزہ زیادہ سے زیادہ آپ 15 گھنٹے